بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر کا مالک ہے، اور یہ بھی کچھ لوگوں کی اپنی سوچ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا کافی اور شافی جواب دیا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 15۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ من جو کانا ہے یا ظنو خیال کرتا، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، ینصرہ اللہ اللہ اس کی مدد کرنے پر قادر، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، فلیمدد پس اسے چاہیے کہ وہ باندھ لے، بسبب ایک رسہ، الی السماء آسمان کی اونچائی کی طرف، ثم پھر، لیقطع پھر اس کے ساتھ لٹک دے، فلینظر پس وہ دیکھے، حل کیا، یذہبن ہٹ جاتی ہیں، کیدہ اس کی چالیں، ما جو یغیظ اسے تڑپا رہی ہے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا،
بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکتا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھے اور پھر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چلاکیوں سے کیا وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا ہے، اور وہ قول یہی ہے کہ جو بدنصیب یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے پر قادر نہیں یا مدد نہیں کریں گے، اور پھر تو ایسا شخص، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر بلندی پر رسہ باندھے اور اپنے آپ کو پھانسی لگا لے، اس لیے کہ اگر بلندی پر باندھا ہوا رسہ اس کا گلا گھونٹ سکتا ہے تو پھر بلندی سے، آسمانوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، یہ امام مجاہد بن جبر، امام اکرمہ، امام عطا بن رباح، ابو الجوزاء، امام قتادہ بن دیامہ وغیرہ اس کے قائل ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کریں گے، جس طرح کہ سورہ غافر کی 51ویں اور 52ویں آیت مبارکہ ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہیاں اٹھائی جائیں گی اس دن بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام سدی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں دراصل اللہ رب العزت نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کفار کے دلوں میں غضب و غضب، قہر اور غصہ وہ چھلانگے مارتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہی کے راستے پر چلا دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے سورۃ الانبیاء کی آیت 23ویں گزری ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ جو کرتے ہیں، لیکن باقی سب سے سوال ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندوں کی مدد کی، دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بہت سارے امور ابھی باقی ہیں، لیکن اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر میں سبق کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے معمول کے مطابق خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آڈیو ویڈیو کو ہر جگہ پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کسی بھی موضوع پر آپ کو رہنمائی چاہیے، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات وہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی اور دین کے ساتھ محبت کی علامت ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔